پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے۔ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں ہم بات کریں گے آپ کی صحت کے حوالے سے، اور اس میں سیگمنٹ آپ کی لائیو کالز کو شامل کیا جاتا ہے۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ پروگرام میں ضرور کال کیجئے، اپنا نام بتائیے، مختصر بات کیجئے، علاقے کا نام بتائیے اور اپنی بیماری کے حوالے سے بتائیے، تو ہم آپ کی کالز کو اس میں شامل کر لیں گے۔ بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اسکرین پہ کچھ دیر بعد نمبر چلائے جائیں گے، جس نمبر کے اوپر لائیو کال لکھا گیا ہے اس کے اوپر آپ نے کال کرنی ہے اور پروگرام میں براہ راست شامل ہو سکیں گے۔ خیال رکھا کریں ٹی وی کے اوپر آپ جا کر اپنی آواز سننے کی کوشش نہ کریں، اس سے تھوڑا دور ہو جائیں۔ اگر آپ اپنی آواز ٹیلی فون کے ذریعے ٹی وی کے اوپر سننے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ سے صحیح طرح سے بات نہیں ہو پائے گی۔ اس کی وجہ میں بار بار دہراتا ہوں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پروگرام ہوتا ہے اس میں چند لمحوں کی تاخیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ٹھیک طرح سے فون پہ بات نہیں ہو پاتی۔ بہرحال آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو معزز مہمان ہمارے تشریف لا چکے ہیں اسٹوڈیوز میں۔ معزز مہمان کا ایک تعارف ہم نے ڈاکیومنٹری کی شکل میں بنا رکھا ہے، پہلے آپ کو دکھائیں گے، اس کے بعد پھر گفتگو اپنی جاری رکھیں گے۔ دکھائیے۔ پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر۔ طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے۔ مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا۔ آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں۔ ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار وسٹریٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب، جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچر ایپیتھک، آریوتھک، یونانی اور طب نبوی، جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری، قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی۔ آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری۔ معزز مہمان کا آپ نے تعارف دیکھا، پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب یہاں پہ خود بنفس نفیس تشریف فرما ہیں، موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ ان کو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم، خوش آمدید، بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں۔ اب سوالات بہت سارے ہیں، اب اتنے سارے ہیں کہ میں ایک ایک کر کے اگر سوال کرنا شروع کروں تو شاید وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب لوگ کچھ بیماریوں کی وجہ سے پریشان، کچھ معاشی معاملات ہیں، مالی حالت جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو ایک صاحب نے تو سوال یہاں تک لکھ بھیجا کہ آپ ذرا فرمائیے کہ یہ جو معاشی بدحالی ہے، یہ ظاہری طور پہ تو ٹھیک نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے حشاش بشاش ہیں، لیکن ذہنی طور پہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ کوئی ایسی دوا تجویز کیجئے یا کوئی ایسا علاج تجویز کر دیجئے یا ان کا حالات کا ہی کوئی سد باب کر دیجئے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ اصل میں بات تو آپ نے بہت اچھی کی، اور میں اپنا چھوٹا سا شاعر ہوں اور اپنا آپ کا جواب اس شعر میں دے دیتا ہوں کہ تیرے حصے کی میرے لب پر ہنسی آئی نہیں، واہ، تیرے حصے کی میرے لب پر ہنسی آئی نہیں، میرے دامن میں ابھی تک زندگی آئی نہیں، واہ، بہت خوب۔ اور اس چمن کے رہنے والوں کو پریشان دیکھ کر، اس چمن کے رہنے والوں کو پریشان دیکھ کر یوں لگا جیسے میری منزل ابھی آئی نہیں۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔
آپ کا سوال ایسا ہے کہ جس کے لیے پورا پروگرام ختم ہو جائے مگر جواب ختم نہ ہو. بالکل ٹھیک. میں نے مختصر اپنے شعر میں یہ جواب دیا ہے. باقی واقعی حقیقت میں ہمارے ملک میں جس قدر گرانی چل رہی ہے اور گرانی پر گرانی ایسا ہی ایسا صورتحال ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں لوگوں کو اپنے مریضوں کو کیا مشورہ دوں کہ کون سی اچھی خوراک کھائیں. بالکل ایسا ہی. اس لیے کہ جب مسیحا قاتل ہو جائیں اور منصف ڈاکو بن جائیں, انصاف دینے والے بجا فرمایا. بالکل ایسا ہی. جیبوں اور گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں تو ایسے حالات جو ہیں اور لیڈر جو ہیں وہ چور اچکے لٹیرے بن جائیں تو ایسے حالات میں عوام کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو ایسے حالات ہوتے ہیں تو لوگ کانشیس ہو جاتے ہیں, اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, انقلاب کی صورت بنتی ہے, تبدیلی کی صورت بنتی ہے. لوگوں کے اندر جو ہے جذبات, جوش اور غصہ, غم اس وقت بہت پورے پاکستان میں, دنیا بھر میں کہتا ہوں دنیا بھر کی عوام جو ہے وہ غضبناک ہو رہی ہے. صحیح. دنیا بھر میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس پہ احتجاج ہو رہا ہے, لیکن کچھ لاغوتی طاقتیں ہیں جو اس پر مسلط ہوئی ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پہ ہم گفتگو آپ نے جیسے بالکل بجا فرمایا کہ اگر کرنا شروع کریں تو شاید پورا پروگرام نکل جائے. کالرز کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے کالر ہری پور سے ہیں, انہیں خوش آمدید کہوں گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, نام بتائیے آپ اپنا. یونس بات کر رہا ہوں. جی یونس صاحب فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرے گردے میں کٹرین زیادہ ہوئی ہے, اس کا کچھ دوائی بتائیں ڈاکٹر. عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 55 سال. اچھا جی. شوگر وگر ہے گی بیماری کوئی؟ جی شوگر ہے جی. 160 ابھی ہے, کم ہے ابھی. اچھا جی. بلڈ پریشر بھی رہتا ہے؟ بلڈ پریشر ٹھیک ہے. بلڈ پریشر ٹھیک ہے. اچھا, اور ٹھیک ہے. اب آپ کو میں تھوڑا سا مشورہ بھی دے دیتا ہوں, اس کا علاج بھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ٹی وی کے اوپر آپ یونس صاحب جواب سنیے. ہمارے کالر ہری پور سے. جی. اچھا, ایک تو اکثر ہے شوگر جو بیماری ہے وہ ہوتی تو وہ جگر کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن گردوں پر بھی اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ شوگر کی جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں, انسولین یا اور دیگر ٹیبلٹس, یہ جگر کو, معدے کو اور جنسی طاقت کو ختم کر دیتی ہیں, قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے. اور وقتی طور پر تو یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا شوگر نارمل ہے, مگر حقیقت میں بہت سارے ان دواؤں کے استعمال سے لوگ مزید بیماریوں کا شکار ہوتے چلے گئے. یعنی شوگر کی دوا کھا رہے ہیں تو بعد میں بلڈ پریشر کی شروع ہو گئی, بلڈ پریشر کی شروع ہوئی اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بس آپ یہ ساری زندگی کھائیں. ساری زندگی کھاتے رہنا دوا اور ساری زندگی بیمار رہنا. آپ دنیا میں پہلے ایک دفعہ آتے ہیں اور وہ بھی بیماریوں کا آپ سلسلہ زندگی بھر رہے اور مسلسل بیمار ہوتے چلے جائیں. کہیں بلڈ پریشر کی دوا کھا رہے ہیں تو شوگر ہو گئی, شوگر کی دوا کھا رہے ہیں تو ہارٹ پرابلم ہو گئی, پھر جوڑوں کا درد شروع ہو گیا, پھر آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو گیا اور پورا جسم ایک بیمارستان بن گیا. بالکل ٹھیک ہے. ہماری جو شوگر کا علاج ہوتا ہے اس میں ایک تو شوگر ہمیشہ کے لیے نارمل ہو جاتا ہے, دوسرا یہ بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے, خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں اور دل کے امراض ختم ہو جاتے ہیں, دل کے وال وغیرہ کھل جاتے ہیں اور آدمی چند عرصے میں 90 سے 120 دن کے اندر مکمل بیماریوں سے نجات پا لیتا ہے. یہ شوگر کورس جو ہے اس میں ہمارا عسکری گرین ہے, شو گرین ہے, شوگرین کا نام وہ ہے, اور اسی طرح جو ہے ہماری عسکری میجک کریم ہے, جو کہ ناظرین آپ کو اس وقت ٹیبل پہ نظر آ رہی ہے. اچھا, ان صاحب نے کہا کہ جناب ان کا گردوں کا پرابلم ہے, یہ پانی خوب استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور سوہنجنا کے پتے لے لیجئے. سوہنجنا کے پتے, سوہنجنا بڑا مشہور ہے اور ہر گاؤں میں شہروں میں بہت عام ہے. اس کے پتے تازہ بھی مل جاتے ہیں, سوکھے ہوئے بھی پنسار سے مل جاتے ہیں. ان کو تھوڑا سا پتے لے کر تقریباً 1 کھانے کا چمچ, 1 سے 2 کھانے کا چمچ جو ہے وہ کھولتے پانی میں ڈال دیجئے اور تھوڑا دیر پکاتے رہیے اور اس کا قہوہ صبح نہار اور شام کو پئیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ پانی کا استعمال صبح نہار جو ہے نیم گرم پانی
وہ پئیں. یہ آپ کے لیے گردوں کے لیے ایک اچھا نسخہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں بتا رہا ہوں. اب دوسری بات یہ تھی کہ بلڈ پریشر، یہ بھی سوہنجنا جو ہے یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح پنیر بوٹی، اگر اس کے 7 سے 11 دانے رات کو بھگو دیں اور صبح نہار پانی پئیں تو اس سے آپ کا خون بھی صاف ہوگا، شوگر بھی کنٹرول رہے گی اور آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے گا. اور آپ کے اسکن کی جو پرابلم ہے جو شوگر میں ہو جاتی ہے، ایگزیما اور سورائسس میں بھی یہ بہتر ہے. اور شوگر میں آپ کو گینگرین جو ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی یہ پنیر بوٹی آپ کو فائدہ دے گی. اچھا، گینگرین کے حوالے سے بھی ایک سوال آیا تھا. اچھا ہوا بھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا، اس کو شامل کر لیا جائے. ساتھ ہی سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا کہ گینگرین کا کیا علاج آپ تجویز کرتے ہیں، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ کیونکہ کچھ جگہوں پر بہت زیادہ خراب صورتحال ہو گئی ہے، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ہاں، ایسی صورت میں ایک تو یہ کہ گینگرین ہوتا کیوں ہے، شوگر کی وجہ سے جو خون کی نالیاں تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جو شوگر کی ادویات ہیں اس کا بڑا امن دخل ہے جو ایلوپیتھک ادویات. بات یہ ہے کہ میں خود ایلوپیتھک ڈاکٹر رہا ہوں، میں نے خود کوالیفائی کیا ہے امریکہ سے، ایم ڈی کیا ہوا ہے. لیکن میں ہربل سائنسز پہ طب نبوی پر کام کر رہا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا بھر میں ہولسٹک میڈیسن طب الانبیاء پر بہت کام ہو رہا ہے. ہم اتنا نہیں کام کر رہے جتنی دنیا میں اس پر فیتھ بھی ہے، یقین بھی ہے اور کام بھی کر رہے ہیں. اور لوگ کریزی ہیں کہ ہمیں طب نبوی پر ایک طریقہ علاج پر جو ہے وہ ہمیں ادویات دی جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ کا سوال تھا گینگرین کے حوالے سے. گینگرین جو ہے وہ خون کی نالیاں بند ہونے کی وجہ سے، یہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے باڈی میں، جس کی وجہ سے خون کی نالیاں آپس میں چپکنا شروع ہو جاتی ہیں اور بلڈ سرکولیشن جو ہے نارمل ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ پیروں کی طرف جو ہے کیونکہ بلڈ کا وہاں پر رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ جب خون رک جاتا ہے تو وہ خون سڑنا شروع ہو جاتا ہے، پس بن جاتا ہے اور وہ پورے زخم بن جاتے ہیں. ایسی صورت میں فوری طور پر جو ہے اپنا ایک تو پانی کا استعمال زیادہ زیادہ رکھیں، پیروں کے تلوں پر جو ہے زیتون کا تیل کا مساج کریں، ناک میں لگائیں اور ایکسرسائز کریں. سب سے زیادہ ضروری پیدل چلیں. لوگ پیدل چلتے لیٹ جاتے ہیں، سستی کی نقاہت اور سستی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آلکسی ان کو آ جاتی ہے. عسکری جو ہماری میجک کریم ہے یہ گینگرین کا لاجواب علاج ہے. اچھا، یہ دیکھیں آپ کے ساتھ نے اس ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، یہ عسکری کریم جو ہے عسکری میجک کریم ہے. یہ تقریباً 101 امراض کی ایک دوا ہے. اچھا پروفیسر صاحب، گزارش ہے کہ اس کے بارے میں ذرا تفصیلاً آپ بتائیے گا. پہلے کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے اوپر جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. کراچی سے. نام بتائیے. زاہد. جی زاہد صاحب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ ڈاکٹر حکیم صاحب سے پوچھنا تھا، یہ ٹائیفائڈ ہوا ہے، تقریباً ٹائیفائڈ جا رہا نہیں ہے، ٹائیفائڈ بخار. جی. اچھا، آپ کو ہوا ہے خود؟ جی. کتنے عرصے سے ہوا ہے آپ کو؟ تقریباً 1 مہینہ پہلے ہوا، بقرہ عید سے پہلے تو سیٹ ہو گیا تھا، ابھی پھر ہوا ہے. ابھی اچھا دوبارہ ہو گیا نہیں آ رہا ہے. اچھا، عمر کیا آپ کی؟ ہماری عمر تقریباً 33 سال. 33 سال. ٹھیک ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیے آپ کا سینے میں جلن رہتی ہے؟ نہیں، جلن میں کچھ بھی نہیں، ہلکی سی سردی محسوس ہوتی ہے، اس وجہ سے اندر سے کوکھلا کر دیتا ہے. ٹھیک ٹائیفائڈ کی وجہ سے. بس صحیح ہے. میں آپ ٹی وی دیکھیے، میں آپ کو جواب ابھی آپ کو بتا دیں. ٹھیک ہے زاہد صاحب، ٹی وی آپ نے دیکھیں، آپ کو جواب ہم دے دیں. جی. اچھا، ٹائیفائڈ ہو گیا ہے. ٹائیفائڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آنتوں میں انفیکشن ہے. آنتوں میں ایک خاص بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ انفیکشن پیدا کرتا ہے. جب تک وہ آنتوں سے ختم نہیں ہوتا ٹائیفائڈ ہوتا رہتا ہے. ایلوپیتھک ادویات میں اس کا علاج موجود ہے، لیکن آپ کو ایک اور کرنا ہے کہ آپ نے غذاؤں میں بہتری لانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو پھل، سبزیاں، دودھ، دہی یہ استعمال رکھنا ہے اور مرچ، مسالے، گوشت، اچار، چٹنی یہ آپ کو بند کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ صبح جو کا دلیا کھائیے اور اس میں جو کے دلیے میں چینی کی بجائے گڑ شامل کیجیے. بالکل ٹھیک ہے.
یہ آپ کا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے مطلب میں تشریف لے آئیے. اس میں آپ کو ہم کچھ اور پروڈکٹ بھی دیں گے جس سے میں دواؤں میں آپ کے خون کی نالیاں صاف ہو جائیں گی اور آپ کی آنتیں کا انفیکشن جو ختم ہو جائے گا. جب تک یہ ختم نہیں ہوگا یہ بار بار بخار چڑھتا رہے گا. پرہیز اس میں ٹائیفائڈ میں ہم کہتے ہیں کہ کم از کم 90 دن پرہیز رکھیں. پرہیز 90 دن کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل اس کے اثرات کافی دیر تک رہتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 مہینے تقریباً آپ نے اس میں بگڑ گیا پرہیز تو کرنا یہ ہے. بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ابھی موسم آ رہا ہے جو ہے ملیریا کا موسم ہے. جی 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 یہ بھی بڑا ایشو ہے. ڈینگی کا موسم. ڈینگی کا موسم آج کل بخار ویسے بھی بہت چڑھ رہے ہیں. لوگوں کو جی. موسمی بخار کی طرف سے لوگ پریشان ہیں. سمجھے نا. اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انہیں کورونا کی سمٹمز تو نہیں ہیں. ناظرین بات یہ ہے کہ کورونا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک نزلہ کھانسی بخار انسان کو ازل سے ہوتا رہا ہے اور اس میں صرف اب اس کا نام انہوں نے کرونا رکھ دیا ہے. جبکہ آپ لوگوں کو پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ جب ایسا بخار ہو نزلہ ہو کھانسی ہو تو بچوں سے بچ کے رہیں یا بچوں کو دیگر بچوں سے بچا کے رکھیں یا اسکول میں جانا بند کر دیں. اس کا نام جو ہے بڑا ہیبت ناک بنا دیا ہے لیکن آپ اس سے پریشان نہ ہو. یہ نزلہ کھانسی بخار موسمی چیزیں چل رہی ہیں جس میں آپ عموماً پرہیزیوں سے باز آ جائیں اور غذاؤں کو تبدیل کر لیجیے اور گرم پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں اور قہوہ وغیرہ بنائیں جس میں ہم بتاتے ہیں نیم کے پتے سوہنجنا کے پتے پودینہ ملا کر اس میں جو ہے لونگ الائچی ڈال دیجیے اور وہ اس کا قہوہ بنا کے پئیں صبح دوپہر شام اور ٹھنڈے پانی اور ایئر کنڈیشن سے پرہیز کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ چند دنوں میں نارمل ہو جائیں گے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا گمبھیر مسئلہ اور اس میں گورنمنٹ نے اور عوام عالمی سطح پر بنا دیا گیا ہے. اور یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کو گھاٹ اتارنا انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا ایک سلسلہ ہے جو ایک آپ کی یہ فتنہ پیدا کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر. دجالی فتنہ ہے اور اس سے بچیے. لوگوں کو میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں اور باہر نکلیں اور اپنے آپ کو بتائیے کہ آپ کا حق زندگی ہے اور آپ کو جبری ویکسین سے بچنا چاہیے اور آپ کو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی آپ نے کچھ بیماریوں کی نشاندہی کی. اب میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ عسکری کریم کے بارے میں ذرا تفصیلاً بتا دیں. بالکل. یہ عسکری کریم جو ہے یہ عسکری میجک کریم ہے. میجک کا مطلب ہے کہ جادو. سمجھے نا. یہ جادوگر سیاح ہے. بہت خوب. سمجھے نا. یہ ایسی امیزنگ کریم ہے جو ہم کہیں کہ برین بلاکیج کو کھولتی ہے آپ کی. اور جو جن بچوں کی بھینگا پن ہو گیا ہے اچھا یا بلائنڈنس آ رہی ہے اس کے لیے بھی بہت زبردست یہ اثر کرتی ہے. اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کیسے باڈی میں کام کرتی ہے یہ میں بعد میں بتاتا ہوں. اس کے علاوہ فالج کے مریضوں کے لیے افیکٹو ہے. بہت زیادہ افیکٹو ہے. فالج کے مریضوں کو بڑی جلدی یہ کھڑا کر دیتی ہے. اور جگر کے مریض سوریسس جی جی جس کے لیے ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ دنیا بھر میں باہر جاتے ہیں چائنا یا انڈیا یا دیگر ممالک میں اور آپ کو 80 لاکھ کم از کم 80 لاکھ روپے آپ کا خرچہ ہے. یعنی آپ کی لاپرواہی کی سزا جو ہے وہ 80 لاکھ میں آپ کو ٹرانسپلانٹ کرانا پڑتا ہے. اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ یا جو مجبور ہیں لوگ وہ دائیں بائیں سے پکڑ کے وہ کرواتے ہیں. اور اس سے بچنے کے لیے صرف آپ کو چند ایک چیزیں استعمال کرنی ہے جو آپ کو میں بتا دوں گا. اسی طرح جو یعنی صبح نہار جو ہے وہ گرم پانی میں شہد کا 1 چمچ ڈالے. پیور شہد ہو خالی شہد ہو وہ صبح نہار پئیں اور شام کو پئیں. آپ کی جگر کے امراض جو ہے وہ خود کنٹرول ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ عسکری میجک کریم جو ہے 100 امراض میں ہے. جوڑوں کے دردوں کے لیے ہے. ریڑھ کی ہڈی کے موڑوں اور گردن کے موڑوں کو نارمل کرتی ہے. یہ ایکسٹرنل بیرونی استعمال کے لیے ہے. اور اس کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو کینسر ہے بلڈ کینسر اچھا اس کے بلڈ کینسر لیور کینسر آپ کے ہر قسم کے کینسر بریسٹ کینسر خصوصاً خواتین میں ہو جاتا ہے. اچھا اس کے لیے یہ عسکری میجک کریم جو ہے بہترین. ٹھیک ہے. اچھا جی جی نہیں بریک کی طرف مجھے جانا ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک ہم لے رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری رہے گی اور آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی ہماری کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے مختلف مسائل پہ گفتگو کر رہے تھے. پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب تشریف فرما ہے, جواب دے رہے تھے آپ کے سوالوں کا, اور آپ کے سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا. پروفیسر بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے تذکرہ کیا کچھ اسکرین کے حوالے سے, اور بہت ساری بیماریوں کے بارے میں آپ نے بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک نشست میں اس کریم کی خصوصیات نہیں بتا سکتا, اتنی ساری ہیں. میں نے بتایا تقریباً 101 امراض کی یہ ایک دوا ہے. بیرونی استعمال کے لیے بڑی حیران کن بات. استعمال کے لیے ہے, کانوں کا فنگس ہو, سنائی کم دیتا ہو, اور جیسے عمر کے تقاضے کے مطابق بھی لوگوں کو کم سنائی دیتا ہے, یا بچوں میں آج کل جو سماعت کی پرابلم آ رہی ہے, وہ ہینڈ فری جو ہے وہ لگا کر بالکل مسلسل سن رہے ہوتے ہیں موبائل پر, ان سے بھی کانوں کے پردے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. اور یہ بھی ہے کہ موبائل کے زیادہ استعمال کرنے سے عموماً جبڑوں کا اور کان کا کینسر ہو جاتا ہے. یہ بچوں کو خاص طور پر والدین کو کہوں گا, اس پر بچوں کو کم از کم 1-2 گھنٹے دیا کرے, 24 گھنٹوں میں 1-2 گھنٹے وہ اس کو استعمال کرے مسلسل. بچے میں دیکھتا ہوں بہت چھوٹے چھوٹے بچے سارا دن ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں, اور وہ چلانا بھی نہیں آتا, لیکن موبائل ان کو دے دیے جاتے ہیں. یہ ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. ناظرین, آپ اپنی آنے والی نسل کو وقت سے پہلے ہی ختم کر رہے ہیں. سمجھے نا. اب بات یہ ہے کہ اسی طرح کانوں کے مسئلے ہیں. میں نے بتایا کہ اسی طرح اور بہت سارے مسائل جو اہم پیدا ہو رہے ہیں, جگر کا مسئلہ, معدے کا مسئلہ, معدے کا السر, آنتوں کا کینسر, جوڑوں کا درد, گردوں کی پرابلم, مثانے کی پرابلم, خون کا جو ہے نرشمنٹ کرتا ہے, بلڈ سیلز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. جن لوگوں کے اندر بعض کو بڑا گاڑھا خون ہو جاتا ہے, کلوٹنگ ہو جاتی ہے, کلوٹنگ کو ختم کرتا ہے. اور ناظرین ایک اور میں بتا دوں, یہ جو جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے وہ بھی بہت سارے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. ان کو ان کی بلڈ کلوٹنگ ہو رہی ہے, ہارٹ انفلیمیشن ہو رہی ہے, خون کے جو ہے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں, خون کی نالیاں تنگ ہو رہی ہیں, بھینگا پن آ رہا ہے, نظر خراب ہو رہی ہے, دماغی طور پہ ان کو ٹیومر ہونا شروع ہو گئے ہیں. ان کے لیے بھی یہ کریم اور عسکری گرین جو ہم نے کیپسول بنایا ہے اس کا بہترین طور ہے. جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے وہ ویکسین لگوانے والے پریشان نہ ہوں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے مجبوراً یہ ویکسین لگوائی ہے. اس کے لیے ہماری عسکری گرین کیپسول اور یہ عسکری میجک کریم استعمال کرے. یہ اللہ کی رحمت سے جتنے میرے پاس مریض آئے ہیں جنہوں نے ویکسینیشن کروائی ہے وہ لوگ پریشان حال آئے, اور انہیں ہم نے جب یہ دی تو ان کے طبیعتیں بحال ہونا شروع ہو گئی اور وہ نارمل لائف میں آ گئے. بہت سارے مریض ایسے ہیں, جیسے ابھی میرے پاس 2 میاں بیوی آئے, انہوں نے کہا کہ ابھی ہماری 4-5 مہینے ہوئے شادی کروائی ہوئے اور ہم نے ویکسین لگوا لی ہے. ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم جنسی طور پہ بھی ختم ہو گئے ہیں اور جسمانی طور پہ بھی ہم بالکل نہیں ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہمارا ویٹ گر رہا ہے. انہیں میں نے یہ دوائیاں دی, اللہ کی رحمت ہے. اب وہ نہ صرف وہ خاتون پریگننٹ ہو گئی ہیں, وہ جنسی طور پر میاں بیوی بحال ہو گئے ہیں, ان کی صحت بھی بحال ہو گئی ہے, اور وہ زندگی کی رانائی اور زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے ہیں. ٹھیک ہے, کال آ رہے ہیں. جتنی ہماری ادویات ہیں. اچھا کر دیجیے پھر. ٹھیک ہے, میں اس طرف آتا ہوں, ایک کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, شہباز بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی شہباز صاحب فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میری اپنا 30 سال عمر ہے اور جوڑوں میں بڑا درد رہتا ہے. ٹھیک ہے, جوڑوں کا درد آپ کو ہے. اچھا, تو آپ کا وزن کتنا ہے؟ جی میرا وزن اپنا 60 اور 61 کلو ہے. 61 کلو ہے. 61 کلو آپ کا وزن ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے بلڈ پریشر کی یا کسی اور؟ نہیں, اور کوئی پرابلم نہیں. شوگر وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا, تو ٹھیک ہے, میں اب آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ بہت شکریہ آپ کا. جی حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا, یہ ایک تو میں ابھی بتا رہا تھا ناظرین کہ جتنی ہماری پروڈکٹ ہیں جو آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور میرا کانٹیکٹ نمبر, فون نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے, یہ پروڈکٹ ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے, یعنی دکانوں سے نہیں ملتی ہے. ٹھیک, یہ براہ راست آپ ہمیں فون کر کے بذریعہ پارسل منگوا سکتے ہیں. کراچی میں تو یہ کیش آن ڈیلیوری ہے, اور
यानी आपके घर पे पहुंचकर राइडर जो है वो आपको प्रोडक्ट देगा कराची में और आपसे पैसे लेगा। बाकी जगहों पर कैश ऑन डिलीवरी नहीं है बाकी शहरों में जी। तो वो तरीक़ाकार जो है मुझसे फ़ोन करके तरीक़ाकार भी समझ लें और बराह करम इसे इन अद्वियात को दुकानों पर स्टोर्स पर मत तलाश ना करें। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है बदख्वाहों ने हमारे नाम पर कुछ दवाइयाँ मार्केटिंग की हैं जी, जिसके नताइज इंतहाई भयानक आ रहे हैं और लोग हमें शिकायत करते हैं कि जी आपके नाम की जो है कंपनी के नाम की प्रोडक्ट बिक रही हैं। मैं क्या कहूँ महकमा सेहत को, समझे ना, जो खुद अवाम की सेहत के पीछे पड़ा हुआ है। मैं क्या कहूँ इस हुकूमत को जो खुद आने वाली नस्लों को, मौजूदा नस्लों को वैक्सीन के नाम पर मारने पर तुली हुई है। अपनी बचत के रास्ते आप तलाश कीजिए और कोशिश कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ऐसे हमारे मुल्क में लीडर पैदा करे कि जो मुहिब वतन हो, मुहिब कौम हो, मुहिब इस्लाम हो, इंसानियत के परस्तार हो और इंसानियत के दीवाने हो और अल्लाह और रसूल के अहकाम पर चलने वाले हो। बहुत ये एक बड़ा सानिया है हमारे मुल्क का। बेशक दुनिया भर में एक दज्जाली फितना चला हुआ है, लेकिन हम बाकी ममालिक भी तो हैं, हमारा अफगानिस्तान भी तो है जहाँ पर कोरोना का नाम का कोई नामो निशान नहीं है और दीगर बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने इस पर जो है उन्होंने अमल करने पर इनकार कर दिया है कि हम मुल्क व कौम और मिलत के दुश्मन नहीं हैं, जबकि हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है। और दुआ कीजिए। बाकी ये रहा कि ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, आप मेरे नंबर चल रहे हैं, आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ऐसे लोग भी जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है और इंतहाई परेशान हालत में हैं, बीमारी में मुब्तला है, वो रब्ता कर लें। ठीक है, कॉलर हैं, उनको शामिल कर लिया जाएगा आपकी इजाज़त से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब फरमाइए। जी नाम बताइए पहले अपना। जी मंजर अब्बास। मंजर अब्बास साहब, मंजर अब्बास साहब बताइए क्या शिकायत है। बताइए। हकीम साहब मैं खालिद का मरीज हूँ। जी अल्लाह खैर करे। मौला पंजर पाक आपको जिंदगी दे। मैं आपसे पहुँचना चाहता हूँ। जी अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी मंजर साहब उम्र कितनी है आपकी खैर से? मेरी 56-57 साल है, तकरीबन 65 की बताए थे। अच्छा कहाँ से है? कराची से। टीपीएस पुलिस क्वार्टर है इनसे। अच्छा ठीक है। तो आपको कितना अर्सा हो गया फालिज? ये तकरीबन 4-5 साल हो रहे हैं। 4-5 साल से। और अभी आप किस स्टेज पे हैं, चलने फिरने के काबिल हैं? हाँ तकरीबन मैं छड़ी से चल के बिस्ती पे भी जाता हूँ। ठीक। तो बाएं बाजू जो है, ये बाएं साइड जरा कमजोर है ज्यादा। ठीक है। ठीक भी है, मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी बताते हैं आपको। ठीक है जी मंजर साहब जी। हवाले से अभी बात हो रही थी और फिर वो जो साहब ने फ़ोन किया अभी इससे पहले, जी उनका भी जवाब देना है। जी जरूर मसला था। तो फालिज के मरीज़ और जोड़ों इनके लिए, तो जोड़ों के दर्द के मरीज़ के लिए हमारे पास जो है बाकायदा तौर पर बड़ी एक तो दवाइयाँ बड़ी ऐसी हैं कि जो बरसों के मरीज़ों को खड़ा कर देती हैं। बिल्कुल ठीक है। ऐसे मरीज़ जो 8-9 साल से बिस्तर पर पड़े हुए, अल्लाह की रहमत से उन्हें एक 15-20-25 दिन में वो चलने फिरने के काबिल हो गए। तो ये अब मैं इन्हें कहूँगा कि ये मेरे मतलब आए अब्बास साहब, मंजर साहब। जी मंजर अब्बास साहब और दूसरे साहब भी तो वो भी कराची से थे जी। वो भी तशरीफ़ ले आए। मेरे पास बाकायदा तौर पर ऐसी आमेज़िंग किस्म की मशीनें हैं, तरीक़ाकार है कि जिससे आपके पट्टे खुलना शुरू हो जाते हैं, हरकत का काम करना शुरू कर देते हैं और वो मशीन पर आपकी रीढ़ की हड्डी की मोरों की अलाइनमेंट होती है। आपने भी जी मैंने देखी है, बड़ी एडवांस मशीन है। वाह। जी हाँ। तो वो गर्दन के मोरों को और रीढ़ की हड्डी के मोरों की अलाइनमेंट कर देते हैं, सेटिंग करते हैं। आप समझें कि आपके 80% इमराज जो हैं वो आपके रीढ़ की मोरों की वजह से पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिसमें शटीका है और जिसमें फालिज है, दीगर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आपके रीढ़ की हड्डी के मोरों के होते हैं। अच्छा, और एक चीज़ नौजवान जो हैं बिल्कुल बड़े ऐसे नौजवान भी आए हैं 20-25 साल की उम्र के जी कि जो बिल्कुल ऐसे थे, चलने फिरने के काबिल नहीं थे और वो भी बड़ी जल्दी कवर कर गए। बिल्कुल ठीक है। अब ये ज़रा गैजेट्स के हवाले से बात हो जाए ना, लोग तो ये समझते हैं शायद हिकमत में इन सारी चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं है। मैंने आपके पास जो मशीन देखी हैं, चाहे वो ओज़ोनाइट वाटर के हवाले से हो या वो
جو ڈیٹیکٹرز آپ کے پاس ہیں یا یہ مشینز ہیں یہ کیسے متعارف کروائے، یہ تو ذرا بتائیں. آپ کے طریقہ علاج میں تو لوگ سمجھتے ہیں میرا طریقہ علاج جو ہے طب نبوی کے ساتھ ساتھ ایکوپنکچر طریقہ علاج ہے، جیسے کہ میرے آپ نے ابتدا میں جو تعارف تھا اس میں موجود ہے، اور میں نے دنیا کی بہترین جتنی بھی میڈیکل سائنس ہے اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کی اجازت سے کالر کو شامل کریں. عمر کوٹ سے کالر ہیں، ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب مجھے معدے میں تکلیف ہے بہت، اور منہ میں بدبو بھی ہے، معدے میں سوجن ہے، پتہ نہیں 6-7 ماہ سے تکلیف ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمر کوٹ سے. عمر کوٹ سندھ سے. ٹھیک ہے. ٹھیک. جی. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 35 ہے. اب کب سے ہے یہ آپ کا مسئلہ؟ یہ تقریباً 2 سال سے ہے، مگر 5-6 ماہ سے یہ معدے میں سوجن ہے، بدبو منہ سے بہت آ رہی ہے. جو بھی ہلکی چیز کھاؤ، مرچی چھوڑ دو، دہی کھاؤ، دودھ کھاؤ، پھر بھی یہ تکلیف ہو جاتی ہے. قبض رہتی ہے؟ کبھی کبھی ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ٹی وی دیکھیے. ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ جناب عمر صاحب. اچھا، ان کے منہ کی بدبو اسمیل جو ہے اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے اور معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے. محفل میں بیٹھ نہیں سکتے، تو ایسے حالات میں ان کو بڑی پریشانی لاحق ہوتی ہے. اپنی غذا تبدیل کریں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں، غذا میں پھل فروٹ اور سبزیاں زیادہ لیجیے، تیز مرچ مسالے، اچار چٹنی اور گوشت کا استعمال کم از کم کریں. ٹھیک ہے. اچھا، واک کریں، سیر کریں، ورزش کریں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حرکت و عمل میں لائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ ادویات ہیں. عسکری گولڈ ہے جو معدے اور جگر کے لیے لاجواب ہے، وہ منگوا لیجئے. آپ سونف، پودینہ، الائچی کا پانی بنائیں، وہ پانی پئیں. سونف 1 چمچ، پودینہ 20-25 پتے، الائچی 3-4 دانے، اور اس میں اگر سوانجرے کے پتے ڈال لیجئے اور یا نیم کے پتے کا اضافہ کر لیجئے تو 15-20 پتے نیم کے شامل کر کے 5-6 گلاس پانی ڈالیں. صبح نہار، دوپہر اور رات کو یہ پانی پیجیے. اس سے آپ کا انشاءاللہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی اسمیل بھی. اور جو عسکری گولڈ ہے وہ آپ کے معدے اور جگر کی وہ مستقل طریقے سے ٹھیک کر دے گی. عسکری واٹر ہے جو کہ آپ کے دانتوں کا منہ کی اسمیل کو ختم کرتا ہے اور پیٹ میں جتنے بھی مسائل ہیں اس کو ختم کرتا ہے. یہ اب میں بتا رہا ہوں جو آپ کو اس وقت ٹی وی چینل پر میری جتنی پروڈکٹ نظر آ رہی ہیں، یہ بحکم خدا بفضل تعالیٰ ہماری 11 نسلوں کی جد و جہد، کاوش اور محنت کا نتیجہ ہے جو آج میں دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آپ کے سامنے لے کر آیا. ٹھیک، ایک کالر اور ان کو شامل کریں. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب. بھائی گزارش میرے بھائی یہ پہلے ٹی وی کی آواز بند کریں. پہلے آپ علی افسر خان جی بات کر رہا ہوں. ٹی وی کی آواز بند کریں. کر دی ہوئی ہے؟ ہاں سر میں بات کر رہا ہوں. جی ابھی بات پوری نہیں ہوئی. جی میرے جناب. اچھا کال ڈراپ کر دیں. چلیں میں ابھی آپ سے آواز ٹی وی کی بند کر دیجئے، پھر آپ کی بات ہوگی. میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں آپ کو کہ جب بھی آپ کسی پروگرام میں کال کریں، ایک تو آپ نے ٹی وی کا آواز اتنا اونچا کیا ہوا ہے کہ ہمیں یہاں تک آواز آ رہی ہے، ابھی ہمیں اپنی آواز واپس آ رہی ہے، پھر آپ اپنی آواز سنو گے تو بات ایسے ہو نہیں پاتی. جب بھی آپ ٹی وی پروگرام میں کسی بھی پروگرام میں کال کریں، دیکھیں ہم آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. مسائل مزید اگر اس طرح پیدا ہوتے رہے گے تو لوگوں کے لیے ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے نا. ابھی ساری کالز کو اب ہر کالر کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی اچھا، تو بات ہو رہی تھی ہماری ان پروڈکٹ کی جو ہم بتا رہے تھے. اچھا، معدے کی خرابی کے حوالے سے آپ نے بتا دیا، آنتوں کی صفائی کے حوالے سے، اور ان سے میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہم سے دوائیں منگوا لیں اور یہ بذریعہ کوریئر آپ کو پہنچ جائیں گی. ادویات پورے پاکستان میں ہماری ادویات بذریعہ کوریئر جاری ہیں. آن لائن دنیا بھر میں جتنے بھی کہیں بیٹھے ہیں لوگ، وہ مجھے میرے جو نمبر چل رہے ہیں ناظرین، ان پر آپ رابطہ کریں. آن لائن آپ کو میں مشورہ بھی دوں گا، آپ کو چیک اپ بھی کروں گا اور آپ کی جتنی ٹیسٹ ہے، رپورٹس ہیں، وہ بھی دیکھتا ہوں اور آپ کو ادویات بھی تجویز کر کے یہاں سے آپ کو بھیج دیتا ہوں. یہ بھی چیک اپ کرانے کا پوری دنیا میں ایک طریقہ کار دور جدید کے مطابق ہے. پریشان نہ ہو کہ اب حکیم صاحب لاہور نہیں آئے، اسلام آباد نہیں آئے یا پشاور نہیں آئے، ٹھیک ہے نا. اب میں جہاں بھی ہوں آپ کو آپ کے دسترس میں ہوں. ٹھیک ہے، مجھ سے مشورہ براہ راست لے سکتے ہیں. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी हुक्म कीजिए, क्या नाम है जनाब का? रब नवाज। रब नवाज साहब, क्या शिकायत है, फरमाइए। मेरे दोनों शोल्डर में दर्द रहता है और कमर में। अच्छा, उम्र कितनी है? 50 साल। 50 साल उम्र है। शुगर ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत है? शायद नहीं है, सब ठीक है। सब ठीक है। चल, कहाँ से बात कर रहे हैं? रहीम यार खान से। रहीम यार खान से। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, आपने सवाल सही कर दिए। हाँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है अच्छा, इनके रब नवाज साहब के लिए ये है जी। कि एक तो ये कि ये जैतून का तेल उसका मसाज रखें शोल्डर्स पे, कमर पे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मसाज करें। जी और दूसरा ये है कि 1 चम्मच रात सोते वक्त जैतून एक्स्ट्रा वर्जन, एक मालिश का होता है, सब्ज़ डब्बे में होता है, जी और एक सब्ज़ बोतल में होता है जो कि एक्स्ट्रा वर्जन कहलाता है, जो आप इस पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो तेल आप 1 चम्मच रात सोते वक्त पीजिए और सुबह उठते ही 1 चम्मच इस्तेमाल करें। पैरों के तलों पर मसाज करें जैतून का। वैसे मैं नाज़रीन ये भी बता दूं, ये सबके लिए है। जी जितने बीमार लोग हैं, अगर वो अपने आप को नॉर्मल रखना चाहते हैं दवाओं के बगैर भी, तो किसी हद तक ये आपको बेहतरी की तरफ ले आएंगी। पैरों के मसाज करें, नाक में तेल के चंद कतरे लगाएं रात सोते वक्त, एक और कानों में लगा लीजिए, नाक में अच्छी तरह लगाइए, और ये देखिए कि इंशाल्लाह इससे बहुत सारे आप मसाइल से बचते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो हक नवाज साहब को ये भी है कि ये हमसे अस्करी ग्रीन, जो कि जिसमें 22,000 न्यूट्रिशन है, दुनिया का बेहतरीन मुदाफ़ियाती निज़ाम इसमें मौजूद है, जो आपको इतनी जल्दी खड़ा कर देता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि आपके अंदर ये अल्लाह ताला ने कैसे ताकत भर दी। ये हमारे ये समझे कि ये इसमें 141 अद्वियात शामिल हैं। 141? जी हाँ, और ये इंतहाई कीमती तरीन जड़ी बूटियों से तैयार हुआ है। बिल्कुल ठीक। आप डे बाय डे, यानी रोज़ाना आप खाते रहें, आप पहले दिन से अगले दिन आप बेहतर महसूस करना शुरू कर देंगे, और यूँ आपके आसाबी पट्ठों की कमज़ोरियाँ और हड्डियों का, जोड़ों का दर्द, जिन साहब ने फ़ोन भी किया था जोड़ों का दर्द के मामले में, उनके लिए भी है कि वो जोड़ों का दर्द की दवा मंगवाए। इसी तरह ट्यूना फ़िश ऑयल है, वो मंगवाएं। ट्यूना फ़िश जो है वो हमारी बेहतरीन प्रोडक्ट है। ठीक है। आप अच्छा, कॉल आइए तो कॉल। जी कॉलर को शामिल कर लेते हैं, फिर इसकी अफादियत पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉलर ड्रॉप हो गए जी। अच्छा, ट्यूना फ़िश जो है वो ऐसी मछली है जो कि आबशार में, चश्मे में उल्टी से ऊपर को चढ़ गई है। ये दुनिया की कीमती तरीन और नायाब मछली है, जिसका ऑयल जो है हमारा ट्यूना फ़िश ऑयल जो है वो हम अपने मरीज़ों को देते हैं, और वो जोड़ों के दर्दों में जो गैप आ जाता है उसके लिए खून की नालियों को साफ़ करती है, खून की नालियाँ खोलती है। हाई कोलेस्ट्रॉल है, समझे ना, ओमेगा 3 है, और इसी तरीके से इसमें खून को पैदा करने की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है। और ये है कि ये चंद दिनों में आदमी को खड़ा कर देती है, आदमी की जो हिम्मत, जोड़ों के दर्द में ख़ास तौर पे बड़ी जोड़ों के दर्द के लिए, फालिज के मरीज़ों के लिए, और जो कमज़ोर हैं, नहीफ लोग हैं, बूढ़े लोगों के लिए, और बच्चों के जिनका कद नहीं बढ़ता उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। बहुत छोटे कद के बच्चों के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ी शिकायत आती है। अक्सर नौजवान कहते हैं कि हमने फोर्सेस में जाना है तो हमारे लिए कद के मसला बन गया है, या शादियों से पहले, वक्त से पहले भी बच्चे बच्चियाँ जो है। अच्छा, मैं अब क्योंकि कॉलर आखिरी हैं, मैं आपकी इजाज़त से शामिल करूँगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी तरफ मैं लेकर आता हूँ आपको आखिर में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है, फरमाइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? नाम मंडी बाउद्दीन से भाई। मंडी बाउद्दीन से, जी फरमाइए। या ना, मैं हकीम साहब से पूछना चाहता था कि मुझे कुछ ऐसा गुजरने के बाद फूड पॉइजन का मतलब बन जाता है। 1 माह में तकरीबन 1 हफ्ता ठीक रहता हूँ, फिर दोबारा बन जाता है, सीने में जलन वगैरह रहती है। अच्छा, तो उसके लिए कुछ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अभी आपको इसका जवाब भी दे देता हूँ। अभी आपको जवाब देते हैं। बड़ी फ्रीक्वेंटली इनके हो रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, वो कह रहे हैं। ये आजकल मौसम भी ऐसा हो रहा है, और फूड पॉइजन जो है वो होने अक्सर लोगों को होता रहता है। उसकी वजह जो है उनकी
بے وقت غذا کا استعمال ہے، رات کو سونے سے پہلے خوراک کھاتے ہیں اور بجائے سیر تفریح کرنے کے، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے، کنزیوم کرنے کے جو ہے وہ سو جاتے ہیں، اس سے بھی یہ فوڈ پوائزن ہوتا ہے۔ اور پھر اوپر نیچے بہت ساری چیزوں کا استعمال جو ہے غذا میں، بہت ساری چیزیں کھا لیتا ہے کہ بکرے کا گوشت بھی کھایا، مچھلی بھی ساتھ کھا لی، ساتھ اس نے سلاد بھی کھا لیا، یہ بھی کھا لیا، مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں کھانے سے بھی آدمی کو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، ناقص غذا کھانے سے ہو جاتا ہے، معدے کی خرابی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ عسکری گولڈ اس کا استعمال کریں اور وہ منگوا لیجیے عسکری گولڈ، وہ آپ کے معدے کو درست کر دے گا۔ عسکری واٹر ہے، اسی طریقے سے کمزوری اور نقاہت کے لیے عسکری گرین ہے، اور آپ خود بھی غذا کے حوالے سے میں نے جیسے بتایا کہ سونف، پودینہ، الائچی، اس کا پانی بنا کے پیتے رہیں، پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، دودھ دہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور آپ مرچ مسالے، اچار، چٹنی، گوشت کا استعمال کم کر دیجئے۔ ابھی بات ہو رہی تھی چھوٹے قد کے بچوں کے لیے اور ایسے افراد جن کا جوڑوں کا درد اور موٹاپا۔ دیکھیے ناظرین، ہم نیچر کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم قدرتی طریقہ کار جو ہے غذاؤں سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا نمک جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کون سا نمک ہے؟ ریفائنڈ سالٹ۔ ریفائن کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی پیدا کرنا، اور خوبصورتی جتنی ہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی خصوصیات اتنی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ کا نیچرل جو نمک، جسے لاہوری نمک یا ہمارے کیوڑا کا نمک جو ہماری سونے کی کان ہے، دنیا بھر میں اس سے بہترین نمک نہیں ہے، ہمیں اس سے محروم کر دیا گیا۔ ایسا ہی ہے، اور کمپنیوں نے اس نمک کو خوبصورت پیکنگ میں لا کر اس کو کیمیکل سے جو ہے ریفائن کر دیا۔ اسی طریقے سے جو گڑ ہے اس کو ریفائن کر کے چینی کی صورت میں سفید شوگر بنا دی، جو کہ بیماریاں پیدا کرنے لگی۔ یہی نمک آپ کے جوڑوں کا درد، آپ کی کیلشیم ڈیفیشنسی پیدا کر رہا ہے۔ اصلی نمک لیجئے جو لال نمک ہوتا ہے، دیکھیے اس نمک کے لیمپ بنتے ہیں، اس نمک کو روشنی لگا پیدا کی جاتی ہے، اور وہ ہیلدی آپ کا سسٹم بن جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اسی طرح یہ نمک جو ہے جو ڈلوں کی صورت میں ملتا تھا، آپ لیجئے اور اس کو گھر میں پیس لیجئے۔ اسی طریقے سے گڑ کا استعمال کیجئے، اور دیگر معاملات میں آپ نیچر کی طرف آ جائیے۔ جن بچوں کا قد چھوٹا ہے ان کا نظام ہضم بھی بہتر نہیں ہے، ان کا سسٹم، ان کی خوراک بھی بہتر نہیں ہے، آئیے ان کی بہترین خوراک کے لیے ہم آپ کو جو پروڈکٹ بتا رہے ہیں اس کی طرف آ جائیے، تاکہ ان کی باڈی کے جو نظام کا سسٹم میں کمی ہے، کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے، وہ کیلشیم کی ڈیفیشنسی ختم ہو جائے۔ ہمارا جو ہائٹ کورس ہے وہ 1 مہینے میں 3 سے 4 انچ ہائٹ جو ہے بڑھا دیتا ہے ماشاءاللہ، اور انتہائی تیزی کے ساتھ نہ صرف ہڈیاں مضبوطی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں بلکہ اس بچوں میں خوبصورتی بھی پیدا ہو جاتی ہے، ان کی باڈی کی جتنی کمی ہے، وہ کمزوری ہے، وہ رفع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی موٹاپے کے مریض جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ بھدے ہو جاتے ہیں، اور موٹاپا خود ایک مرض ہے جو کہ کمر کا درد، جوڑوں کا درد اور دیگر پرابلمس پیدا کر کے انسان کو بیماریوں کی آماج کا بنا دیتا ہے۔ ہم اس کے لیے جو عسکری سمارٹ ہے وہ دیتے ہیں۔ عسکری سمارٹ 5 سے 6 کلو وزن، یہ ریکارڈ ہمارا ہوا ہے کہ 1 ہفتے میں 5 سے 6 کلو وزن کم ہو جائے، یہ ہمارا آج تک ریکارڈ ہے۔ اور عسکری سمارٹ لیجئے اور اپنے آپ کو دنیا میں ایک خوبصورت اور بہترین طاقتور قوم کی صورت میں لائیے، تاکہ آپ کو آپ کی پہچان بنے۔ بہت اچھی بات ہے۔ وقت کی قلت کے باعث میں اتنا ہی آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کا یاسر صاحب کا چہرہ بتا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، بالکل ایسا ہی۔ انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں میں ملوں گا، بالکل ٹھیک ہے، اور رابطہ رکھیے، جو نمبر ہے اس پر آپ۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بڑی نوازش ہے ابھی پروفیسر صاحب وقت دینے کے لیے۔ پروگرام میں بہت سارے سوالات موصول ہو رہے تھے، لیکن جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آئی ہے، تو انشاءاللہ ان سوالوں کو اگلی نشست میں ضرور شامل کیا جائے گا مختلف امراض کے حوالے سے، اور پورے پاکستان سے ہی کالرز جو ہے وہ کال کر رہے تھے۔ میں سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں کال کی، اسی طرح آپ سوالات بھیجتے رہیے، انشاءاللہ پروگرامز میں شامل کرتے رہیں گے۔ اجازت لیں گے، کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔